نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك الشيء يعمي ويسم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو، دوستو، بزرگو، آج کے درس میں ہم نے موجودہ ملک کی صورتحال پر چند ایک گزارشات پیش کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ کسی بھی چیز کے اندر غلو سے ہمیں منع کیا گیا ہے، وہ کوئی انفرادی شخصیت ہو یا اجتماعی شخصیت، وہ دینی کوئی جماعت ہو یا وہ سیاسی کوئی جماعت ہو، ہمیں قرآن نے منع کر دیا کہ لا تغلو فی الدین، کہ دین میں تم نے غلو نہیں کرنا۔ جب دین میں غلو کرنے سے منع کر دیا گیا تو پھر دنیاوی کام اور دنیاوی جماعتوں کی کیا حیثیت باقی رہ گئی۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہم نے اپنے جذبات کو اپنے قابو میں بھی رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جذبات کی بھینٹ پر ہم اپنے ملک کو کوئی نقصان پہنچا دیں، اپنی نسلوں کے لیے آنے والے مستقبل کو تباہ کر کے رکھ دیں۔ یہ ملک بڑی ہی تگ و دو اور بڑی قربانیوں سے معرض وجود میں آیا ہے۔ اس ملک کے پیچھے ہمارے بڑوں نے، اسلاف نے، علماء کرام نے، عوام نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ میرے دوستو، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے کسی کی بھی اندھی تقلید نہیں کرنی، چاہے وہ سیاسی جماعت ہو یا وہ خواہ کوئی اور شخصیت ہو۔ ویسے بھی قرآن نے ہمیں امت وسطا کہا ہے، درمیانی امت، اعتدال والی امت۔ ہر کام میں ہم نے اعتدال سے کام لینا ہے۔ کسی بھی کام میں ہم نے اپنی حدود کو کراس نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت کلام پاک کے اندر فرماتے ہیں وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ، زمین میں فساد مت مچاؤ، بے شک اللہ تعالی فساد مچانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ جو بھی لوگ ہوں، جس پارٹی سے بھی ہوں، جو بھی زمین میں فساد پھیلائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کریں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبوض ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ناپسندیدہ افراد میں شامل ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے صاف فرما دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو جواب میں وہ یہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ ہم تو فساد نہیں بلکہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ان کی خام خیالی کو بیان کر کے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، نہیں خبردار، الا بحرف تاکید، ان بحرف تاکید، ہم بھی ضمیر تاکید کی، فرمایا نہیں بلکہ یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، الا انہم هم المفسدون، بلکہ یہ تو کیا ہیں، فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، ان کو شعور بھی نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اصلاح نہیں کر رہے، یہ تو بلکہ کیا کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں۔ آج کے دور میں جو شخص ملک کو نقصان پہنچا کر یہ سمجھے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم ملک کے لیے نکلے ہیں، ملک پاکستان کے لیے نکلے ہیں، نہیں، وہ غلط فہمی میں ہے، وہ ملک پاکستان کے لیے نہیں نکلے بلکہ انہوں نے ملک پاکستان کی ملاق کو توڑ پھوڑ کر جلا کر انہوں نے سنگین جرم کیا ہے، اللہ کے بھی اور قوم کے بھی اور ملک کے بھی وہ مجرم بن گئے ہیں۔ مشترکہ چیز کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، انفرادی چیز کا نقصان کم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کسی ایک آدمی کی چیز چوری کرتا ہے، وہ اسی کا مجرم ہے، اس کو لوٹا دے گا تو وہ اس سے معافی مانگ لے، وہ معاف کر دے،
تو اللہ کے ہاں بھی اس کو معافی مل جائے گی۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے جس نے مشترکہ کئی آدمی، کئی سو، کئی ہزار افراد کی چیز کو چوری کیا یا نقصان پہنچایا، اب وہ ایک کا مجرم نہیں ہے بلکہ کئی افراد، کئی سو، کئی ہزار، کئی لاکھ لوگوں کا مجرم ہے۔ اسی طرح ملک پاکستان یہ تمام عوام کے ٹیکس سے اس میں اخراجات کیے جاتے ہیں، یہ تمام لوگوں کا، وہ چاہے عیسائی ہوں اس میں رہنے والے یا ہندو ہوں یا مسلمان، مشترکہ افراد کا ہے، یہ ہر ایک چیز میں ہر ایک چیز کا حصہ ہے۔ اس لیے اس کی جو بھی مشترکہ چیز کو، املاک کو نقصان پہنچائے گا، وہ مشترکہ طور پر پوری قوم کا مجرم ہوگا اور پوری قوم اسے معاف کرے گی، تو تب اللہ کا اسے معافی ملے گی۔ اس لیے میرے دوستو، ہم نے جذبات میں آ کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے ہماری ملک اور ملت کو نقصان پہنچے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے حبک الشیء یعمی ویسم، کہ تجھے کسی چیز کی محبت اندھا اور بہرا نہ کر دے، یعنی کسی بھی چیز کی محبت میں آ کر تو ایسا نہ ہو جائے اندھا، تجھے کوئی نظر ہی نہ آئے، تجھے کسی کی کوئی خیر خواہی نظر نہ آئے، اور ایسا نہ ہو جائے کسی مسئلے کی، کسی خیر خواہ کی بات تیرے کانوں میں سمجھ نہ آئے، تو بہرا ہو جائے کان بات کو سمجھنے کے لیے، تجھے کوئی سمجھائے تو نہ سمجھے، صرف اپنی پارٹی کو آگے رکھتا ہے، تجھے کوئی بتائے تو دیکھتا نہیں ہے، تجھے اچھی برائی کی، اچھے اور برے کی تجھے تمیز تجھ سے گم نہ ہو جائے، اچھے اور برے کی تمیز نہ کھو دے۔ بلکہ اللہ رب العزت کلام پاک کے اندر ایک اور جگہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، کیا تو نے دیکھا ہے اس آدمی کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک شخص نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ میں اس کی تفسیر سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف اتنا عرض کروں گا، یہ بھی تو خواہش پرستی ہے کہ بندہ اپنی ہی جماعت کو اچھا سمجھے، اپنے ہی لیڈر کو حق پرست سمجھے، باقی تمام کے تمام لوگوں کو غلط سمجھے، اور جو ہے کہ سمجھنے کے باوجود اور پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ایسے اقدامات کرے، ایسے قدم اٹھائے جو جاہل بھی نہیں کر سکتا۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کیا دیکھا تو نے اس شخص کو، اس آدمی کو جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی پارٹی کو اپنا معبود بنا لیا اور بس اسی کے پیچھے لگ گیا، چاہے ملک کو نقصان ہو، چاہے ملت کو نقصان ہو، چاہے کسی کی جانے جائے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اسے علم کے باوجود ہم نے گمراہ کر دیا۔ یہ اپنے آپ کو کیا گردانتا ہے؟ یہ سمجھتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، میں جو مذہبی سکالر ہوں، یا میں سیاسی سکالر ہوں، یا میرے پاس بہت سی ڈگریاں موجود ہیں، میں پڑھے لکھے طبقے میں شمار ہوتا ہے، یا وہ اچھی جاب پر بھی ہے وہ، لیکن قرآن اسے کہتا ہے کہ ہم نے اس کو، اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اس کے کان پر بھی مہر لگا دی، اس کے دل پر بھی اللہ نے مہر لگا دی، اور اللہ نے ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں۔ میرے دوستو، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم ان میں سے تو نہیں ہیں کہ ہمیں کسی کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی سوائے اپنی پارٹی اور اپنی قیادت کے؟ کیا ہماری آنکھوں پہ پردہ تو نہیں آ گیا؟ کیا ہمارے کانوں پہ مہر تو نہیں لگ گئی؟ کیا ہمارے دل پر مہر تو نہیں لگ گئی؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر ہم ان میں سے ہوئے تو ہم تو گمراہوں میں سے ہو جائیں گے، آخرت بھی تباہ کر دیں گے، اپنی دنیا بھی تباہ کر دیں گے۔ اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی موجودہ حالات کے پیش نظر، یہ بات بھی ثابت ہو گئی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، مولوی فرقہ پرست ہیں، اللہ کی قسم کھا کے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ فرقہ پرست، سب سے زیادہ جو فرقہ وارد پھیلانے والے لوگ ہیں وہ سیاسی لوگ ہیں۔ آپ نے آج تک دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی فسادی دیکھا ہوگا جتنے بڑے یہ سیاسی لوگ ہیں؟ بتاؤ کس مذہبی جماعت نے اپنے اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک کی املاک کو جلایا، یا گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی، یا اور کسی کی جان کو لیا ہو؟ نہیں، ان کے اختلافات تو زبانی طور پر ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ، ہاں اللہ ماشاءاللہ کہیں پہ کوئی ہنگامہ ہوا ہوگا، لیکن اتنے اندھے آپ نے کہیں نہیں دیکھے ہوں گے، اتنا فرقہ واریت، اتنا تفرقہ بازی کہیں بھی نہیں ہوگی جتنے سیاسی لوگ فرقہ واریت میں بٹے ہوئے ہیں، جتنے متعصب یہ لوگ ہیں، اتنا متعصب کوئی نہیں ملے گا جتنا انہوں نے فرقہ واریت کو پھیلایا ہے سیاسی طور پر۔ کسی بھی مذہبی جماعت نے اتنی زیادہ فرقہ واریت کو نہیں پھیلایا۔ اس لیے یہ بات بھی ثابت ہو گئی، جتنے متعصب لوگ سیاست میں ہیں اتنے متعصب آپ کو دین میں لوگ نہیں ملیں گے۔ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے، بہت سے لوگ جنہوں نے کبھی اپنے ابے کے لیے، اپنے والد کے لیے
کبھی تعریفی کلمات نہیں بولے، جس کے دیکھنے کو قرآن، جس کے دیکھنے کو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے چہرے کو دیکھنے کو ثواب کہا، ثواب ہی نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ ایک مقبول حج عمرے کا ثواب ان کی طرف دیکھنے کا کہا، جو ان کے چہرے کو محبت بھری نظر سے دیکھے، جن کے چہرے کو دیکھنے کا ثواب۔ نوجوان کبھی اپنے ابو کے لیے تعریفی کلمات نہیں کہتے، لیکن اپنے لیڈر کے لیے کہتے ہیں، اپنے ابو کے لیے کبھی آنسو نہیں بہائے، اپنے ابو کی انہیں جو ہے نا پیرانے سالی بزرگی بیماری کوئی انہیں نظر نہیں آتی، لیکن اپنے قائد کا تھوڑی دیر کے لیے کہیں گرفتار ہو جانا یا تھوڑی سی پریشانی کے لیے اپنے آپے سے باہر ہو جانا، ملک اور ملت کو نقصان پہنچانا اور گالی گلوچ اور رونا دھونا ساری چیزیں، یقین جانے ایسے ایسے کمنٹس اور ایسے ایسے لوگ آپ کو دیکھنے کے ملیں گے، اللہ نہ کرے نعوذ باللہ، ان کے لیے دین بھی پیچھے، اللہ کے رسول اللہ کی ذات بھی ان کے لیے پیچھے ہے، صرف اپنا قائد اور اپنا لیڈر ان کے لیے سب سے آگے ہے۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا فرقہ واریت اور انتشاری کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا انتشار کرنے والا تو یہ شخص ہے جو کسی دنیا دار کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کو تباہ کر دے۔ تو میرے دوستو، ہم نے ان حالات میں کم از کم اتنا کرنا ہے، آپ رکھیں اپنی جو ہے آپ کی محبت ہے، جس لیڈر کے بھی ساتھ ہیں، جس لیڈر کے ساتھ آپ رکھیں، آپ کا ذہن ہے، آپ کی سمجھ جس کی طرف ہے، آپ اس کی طرف داری کریں، ان کی وکالت کریں، ان کو ووٹ دیں، یہ آپ کا اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن کم از کم آپ یہ تو نہ کریں کہ آپ ملک کو ہی تباہ کر دیں، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، جس ملک کے آپ باشندے ہیں، اسی گھر کو آپ، جس گھر میں آپ رہیں اسی گھر میں آگ لگا دے، اس گھر میں توڑ پھوڑ کر دے۔ بھلا اس کو کون سمجھدار کہے گا؟ کون کہے گا کہ یہ عقل مند شخص ہے؟ سارے اسے بے وقوف کہیں گے، جس گھر میں رہتا ہے اسی گھر کو جلا دیا۔ تو میرے دوستو، آج لوگ ہم پر ہنس رہے ہیں، جگ ہنسائی ہماری ہو رہی ہے، اس سے ہم نے کیا ہے بچنا ہے، اور اللہ سے یہی دعا کرنی ہے، یا اللہ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ آپ کو پتہ ہے انبیاء کرام نے، ہر نبی نے اپنے قوم کو امن کا درس دیا اور اپنے ملک کو اور اپنی ریاست کو امن کا گہوارہ بنایا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کو امن کا گہوارہ بنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو آج بھی قرآن میں منقول ہے، انہوں نے یہی کہا، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ میرے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا۔ یہ تو قرآن ہمیں امن کا درس دیتا ہے کہ ہم اپنی ریاست کو امن کا گہوارہ بنائیں اور اللہ سے امن کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کسی بھی سیاسی پارٹی کی اندھی تقلید سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔